رمضان میں روزے شروع کیے، پہلی صف پہ جا کر نماز پڑھنا شروع کی، تراویحاں باقاعدہ شروع کی، 6-7 روزے گزرے تھے، روزے کی حالت میں فوت ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے ہاں تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا تھا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ یہ رمضان بہترین پیکیج ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا، اور رب کائنات نے اعلان کیا ہے کہ اس مہینے میں بے شمار وہ لوگ جو سابقہ زندگیوں میں گناہ کر کر کے جہنمی بن چکے تھے، اللہ ان کو جنتی بنائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے کہ اللہ کریم بے شمار وہ لوگ جو جہنمی بن چکے تھے، اللہ کریم افطاری کے وقت ان لوگوں کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرمائے گا۔ ایک روایت میں اِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ نے ہر دن ہر رات اپنے ذمے لے لیا ہے کہ بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادیاں نصیب فرمائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر سابقہ زندگی میں گناہ موجود ہے تو رمضان اللہ کی طرف سے ایسا فضل اور برکت ہے کہ اس کی وجہ سے لازمی طور پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جہنمی بن چکے تھے، اللہ ان کو جنت کی توفیق دے دے گا، ایسے عملوں کی توفیق دے دے گا، اور اس میں انسان کی اچھائی کردار موجود ہوتا ہے۔ میں ان افراد کو بھی جانتا ہوں جو نمازوں میں سستیاں کرتے تھے، عبادات میں کمزور تھے، پر اللہ سے توبہ کر کے رمضان میں روزے شروع کیے، پہلی صف پہ جا کر نماز پڑھنا شروع کی، تراویحاں باقاعدہ شروع کی، 6-7 روزے گزرے تھے، روزے کی حالت میں فوت ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے ہاں تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا تھا۔ 11 مہینوں میں نمازوں میں سستیاں، نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھتا تھا، پر اللہ سے توبہ کر کے رمضان میں زندگی کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیا ہوا ہے۔ پہلی صف میں امام کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری نمازیں جماعت سے روزے کی حالت میں فوت ہوا، وہ انسان جو باقی 11 مہینوں میں شاید نماز بھی پوری نہیں پڑھتا تھا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے اور اس سے پیچھے ان کا کردار موجود ہوتا ہے۔ رمضان کو گزارنا کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ادراک ہونا، مسلمان کو ادراک ہو کہ رمضان آ رہا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیکیج ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ یہ پہلے تصور ہو انسان کا، پھر اس کو کہتے ہیں تنظیم الاوقات۔ مومن ویسے تو سارا سال اس کا شیڈیول ہونا چاہیے، کب سے کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے ایک ذہن بنا لیں کہ رمضان کا ہم نے ایک شیڈیول بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب نیند آئی تو سو گیا، جب جی چاہا تو اٹھ پڑا، جب جی چاہا تلاوت کر لی، تو جب جی چاہا تو کوئی اور کام کر لیا۔ ایک آپ رمضان بھر کا، روزانہ کا، ہفتے کا ایک شیڈیول بنائیں۔ سحری سے شروع کریں، سحری کھانا، سحری کھاتے وقت ذہن ہو کہ اس سے صرف پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے، یہ کھانا بھی اس وقت عبادت کے طور پہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ سحری کھاؤ، سحری کہتے ہیں کہ روزے صبح کے وقت، روزے سے پہلے رات کے آخری پہر میں کھانا کھانا سحری کہلاتا ہے۔ اور میں لوگوں سحری کھایا کرو، کھانا کھایا کرو کہ اس میں اللہ نے برکت پیدا کی ہے، یہ بابرکت ہے۔ کھانا تو ہر ٹائم کھاتے ہیں، پر سحری کے وقت ذہن ہو کہ یہ عبادت ہے، اس کو پیارے پیغمبر نے برکت قرار دیا ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہ فرق سحری ہے، میں اہل کتاب سے جدا ہوتا ہوں، اس سحری کی وجہ سے میرا ان سے ایک الگ سے ایک ان سے امتیاز ہے کہ میں سحری کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے، برکت ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔